اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سلسلہ گفتگو تاریخ العلماء امامیہ پہ جاری تھا، اور ایام فاطمیہ کی وجہ سے کچھ اس میں گیپ آ گیا، چونکہ تمام سننے والے بھی یقیناً جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ کی ان ایام میں مصروف ہوں گے، تاکہ آقا زادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں ہمارے حق میں۔ ناظرین محترم، تاریخ العلماء، علماء تشیع ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ بالخصوص اس دور حاضر میں گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اس بارے میں مکمل آگاہی ہو۔ ہم نے 13 اقساط پر مبنی ایک گفتگو کی، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر غیبت صغریٰ کا اول، اور پھر دورانیہ جو غیبت صغریٰ تھا اس میں نواب اربع جو کہ 4 نائبین امام زمانہ تھے، ان کی حیات اور ان کے زمانے میں رونما ہونے والے دیگر جو معاملات تھے ان پہ بھی گفتگو کی ہے، اور اپنے سامعین اور ناظرین کو بتایا ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ جس میں مذہب شیعہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہمارے علماء، فقہا اور ان بزرگان نے اس مذہب حقہ کی کیسے حفاظت کی، اور امام زمانہ علیہ السلام کا جو وجود مقدس تھا اس سے کس طرح سے استفادہ کیا گیا، یہ ساری گفتگو ہماری ہو چکی۔ آج غیبت صغریٰ کے اندر ہی ہم بات کریں گے، لیکن نواب اربع کے متعلق نہیں، بلکہ شیعہ مذہب کی بڑی معتبر شخصیت جناب حضرت شیخ الجلیل محمد ابن اسحاق ابن یعقوب کلینی، جو کہ شیخ کلینی کے نام سے شیعت کے اندر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جناب شیخ کلینی وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم بزرگوار عالم ہیں کہ جنہوں نے شیعہ مذہب کو ایک بہترین تحفہ دیا، اور وہ تحفہ جہاں شیعت کی پہچان کا موجب ہے، وہاں وہ تحفہ خود شیخ کلینی کی یاد بھی ہمارے دلوں میں تازہ کرنے اور تازہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ غیبت صغریٰ کا جو زمانہ ہے وہی ان کی حیات طیبہ کا دورانیہ ہے، اور نائبین امام زمانہ سے بہترین کسب فیض بھی یقیناً انہوں نے کیا، اور آخری نائب کے زمانے میں ان کا انتقال ہوتا ہے 328 ہجری یا 329 ہجری میں جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ 28 میں اور بعض نے کہا ہے کہ 29 میں، یعنی 328 ہجری یا 329 ہجری میں جناب شیخ کلینی رخصت ہوتے ہیں۔ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ کیا تھا، مقام کیا تھا؟ شیعہ مذہب کی 4 بڑی احادیث کی جو کتابیں تھیں ان میں سب سے پہلی حدیث کی جو کتاب لکھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ جناب شیخ کلینی نے کیا۔ یہاں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ مذہب اہل بیت کی احادیث کی کتابیں تو پہلے بھی موجود تھیں، جو کہ اصول 500 کے نام سے بھی جانی جاتی تھیں، لیکن باقاعدہ اگر کوئی کتاب اس دور حاضر کے تقاضوں میں پورا اترنے والی ہے تو وہ اصول کافی ہے، جو شیعہ مذہب کی 4 بڑی احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ اور یہاں مزے کی بات جو ہے، جو قابل غور ہے، جو واقعاً خدا کی بارگاہ میں انسان کے لیے باعث فخر اور شکرانہ الہی ادا کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ کلینی نے شیعہ مذہب کی یہ جو کتاب
کتاب اصول کافی تحریر کی، یہ کتنے سالوں میں تحریر کی گئی ہے، اور شیعہ مذہب کے مد مقابل جو مذہب عامہ تھا انہوں نے جو 6 احادیث کی کتابیں لکھی ہیں ان میں اور اصول کافی میں کتنا فرق ہے؟ کیا حق بنتا ہے کہ ان کا موازنہ کیا جائے؟ کیا حق بنتا ہے کہ ان کا آپس میں تقابل کیا جائے؟ اور زیادہ گراں قدر، زیادہ وزنی، زیادہ اہم کتاب کون سی ہے؟ تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اصول کافی جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 20 سال کی رات دن کی محنت، جد و جہد، کوشش کے باوجود 20 سال لگے ہیں شیخ کلینی کو اصول کافی کو جمع کرنے میں۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ جناب شیخ کلینی نے جو احادیث کے اوپر شیعہ مذہب کی یہ پہلی کتاب لکھی ہے جسے اصول کافی کہا گیا ہے، اس اصول کافی کا وزن اتنا ہے، اس کا مقام اتنا ہے کہ اگر صحائح ستہ اس کے مقابلے میں لا کے کھڑی کی جائیں تو صحائح ستہ کے اندر جو احادیث موجود ہیں وہ عدد کے اعتبار سے کم ہیں، جبکہ وہ حدیث کی 6 کتب ہیں، جبکہ شیخ کلینی کی ایک کتاب اصول کافی، اس میں عدد حدیث زیادہ ہے۔ 16,000 سے زیادہ احادیث جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی کے اندر جمع کی ہیں۔ ہم بات کریں گے اس پر بھی کہ کون سی صحیح و سند ہے، کون سی ضعیف ہے، یہ موضوع الگ ہے، لیکن جمع آوری میں جناب شیخ کلینی نے اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال صرف کیے اور مذہب حقہ کو اصول کافی کا ایک بہترین تحفہ دیا۔ اصول کافی کے بعد ہمارے مذہب کی دوسری کتاب لکھی گئی احادیث کی، جو کہ جناب شیخ صدوق نے لکھی، من لا یحضر الفقیہ۔ تیسری اور چوتھی کتاب شیخ جناب طوسی نے لکھی، ایک جن کا نام الاستبصار اور تہذیب الاحکام ہے۔ ان پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب اصول کافی لکھی ہے یہ 30 ابواب پر مشتمل ہے، اور ہر باب الگ موضوع کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک لطیف اور جمیل اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی کو جب مرتب کیا ہے 30 ابواب کے اندر، تو جو پہلا باب رکھا ہے جناب شیخ کلینی نے اصول کافی کے اندر، وہ پہلا باب عقل اور جہل اس موضوع پہ ہے۔ پھر اگلا باب علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے، جبکہ جب ہم صحائح ستہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صحائح ستہ کے اندر کوئی ایسا باب نہیں ہے کہ جس میں عقل اور جہل کا ذکر کیا گیا ہو، جبکہ جناب شیخ کلینی نے اہل بیت کی احادیث کی جمع آوری میں سب سے پہلا جو معیار قرار دیا ہے وہ عقل کو قرار دیا ہے، اور ساتھ جہالت کے جو صورتیں تھیں وہ بھی ذکر کی۔ جب عقل اور جہل کو ذکر کر دیا، اس کے بعد جناب شیخ کلینی نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور جب عقل اور علم پہ بات ہو گئی اس کے بعد عقیدہ توحید، عقیدہ معرفت پروردگار جو تھا اس کے اوپر جناب شیخ کلینی نے ابواب باندھے ہیں۔ جبکہ اگر ہم صحائح ستہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی سیرت نظر ہمیں نہیں آتی، اس میں کوئی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ آیا عقل میں بھی وہاں احادیثیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال جن کے دین کا آغاز عقل اور علم کی بنیاد پر ہو، واقعاً وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بارگاہ الہی میں علمی مرتبہ زیادہ بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہوتا؟ خود مولا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں کہ جس پروردگار نے مجھے اور میرے چاہنے، مفہوم روایت ہے، مجھے اور میرے چاہنے والوں کو علم سے نوازا ہے۔ اور معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ چیز ٹھہرتی ہے وہ علم ہے، وہ عقل ہے، اور وہ محمد و آل محمد ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔